I will live inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات اور تحلیلات و تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کے رمضان المبارک کی جو ہماری سیریز ہے ٹرن ٹو اللہ، اس کے اس پہلے پروگرام کے اندر، پہلے سیشن کے اندر آپ کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ سو وی ول ویٹ جسٹ فار سیکنڈس، جسٹ فار وائل سیکنڈ انشاءاللہ۔ تو کچھ اور ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ جمع ہو جائیں تاکہ پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے اس سیشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ منسلک ہیں، وہ اس پیج کو اپنے گروپس کے اندر اور اپنے واٹس ایپ میں جتنے بھی آپ کے فرینڈس وغیرہ ہیں، آپ کا حلقہ احباب ہے، ان کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل سیشن ہے، ٹاپک انتہائی اہم ہے، اور اس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انتہائی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے اندر ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ سو لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ قرآن مجید کا یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پر کسی عام توبہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں، یہ توبہ ایک خاص قسم کی توبہ ہے۔ ایک توبہ عام ہوتی ہے اور ایک وہ توبہ ہوتی ہے جو ایک خاص قسم کی ہوتی ہے۔ ایک توبہ عام کی کیٹیگری کے اندر ہوتی ہے اور ایک توبہ خاص کی کیٹیگری کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں پر توبۃ نصوحا مراد ہے، یہاں پر خاص توبہ مراد ہے، یہاں پر ایک ایسی توبہ مراد ہے کہ جس کے اندر کوانٹٹی نہیں ہے، بلکہ جس توبہ کے اندر کوالٹی موجود ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا، پوری شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ توبۃ نصوحہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اگر کوئی انسان ان شرائط کو اپنی توبہ کے اندر رکھتا ہے، ان شرائط کو، ان کنڈیشنز کو اپنی توبہ کے اندر ملحوظ رکھتا ہے، تو اس انسان کی توبہ عام کی کیٹیگری سے نکل کر خاص کیٹیگری میں چلی جاتی ہے، اور وہ انسان کی توبہ توبۃ نصوحہ بن جاتی ہے۔ وہ توبہ عام توبہ نہیں رہتی، وہ توبہ کوانٹٹی والی نہیں ہوتی بلکہ کوالٹی والی توبہ کہلاتی ہے، جسے شریعت کی اصطلاح کے اندر توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اگر کوئی انسان توبۃ نصوحہ کر لے، اس کو فائدہ کیا ملے گا، اس کو ریوارڈ کیا ملے گا؟
دنیا کے اندر ریوارڈ کیا ہوگا، آخرت کے اندر ریوارڈ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتا ہے اس کا سب سے پہلا اور بہترین فائدہ تمہیں یہ حاصل ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی توبۃ نصوحہ کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ سبحانہ و تعالی اس توبۃ نصوحہ کی برکت کی وجہ سے کل قیامت کے دن تمہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ توبۃ نصوحہ چیز کیا ہے آخر؟ یہ کون سی ایسی توبہ ہے جو انسان کی توبہ کو عام کے درجے سے نکال کر ایک خاص درجے تک، ایک خاص کیٹیگری تک لے جاتی ہے؟ یہ کون سی توبہ ہے آخر؟ شریعت کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ کل 4 شرائط ہیں، 4 کنڈیشنز ہیں۔ اگر کوئی انسان مرد ہو یا عورت ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، وہ کہیں بھی رہتا ہو، وہ مشرق میں ہو، وہ مغرب میں ہو، وہ عجمی ہو، وہ عربی ہو، اگر کوئی بھی انسان ان 4 شرائط کو اپنی توبہ کے اندر ملحوظ رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیری توبہ عام نہیں رہتی، تیری توبہ خاص بن جاتی ہے۔ آج کے اس سیشن کے اندر میں نے آپ کے سامنے توبۃ نصوحہ کی 4 شرائط رکھنی ہے، کنڈیشنز رکھنی ہے، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے لے کر کے چلوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی انسان اپنی توبہ کے اندر ان 4 شرائط کو ملحوظ رکھتا ہے، ان 4 شرائط کے ذریعے سے توبہ کرتا ہے، تو اس توبہ سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ پھر آخر کے اندر کچھ قرآن کی آیات، اس کی کچھ ترجمہ، کچھ تشریح اور پھر احادیث آپ کے سامنے رکھ کر میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ سب کو حق سننے اور حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے۔ بہت توجہ سے بات سنیے گا، اور اگر میں آپ کو یہ ریکمینڈ کر دوں کہ آپ اس موضوع کو سننے سے پہلے، توبۃ نصوحہ کے توبہ اور استغفار کے موضوع کو سننے سے پہلے، اگر آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں اور اگر آپ اپنے آفس کے اندر یا کہیں پر بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ فوری طور پر کچھ نوٹس لے لیجئے، ایک کاپی لے لیجئے، پین یا پینسل لے لیجئے، اس لیے کہ جو پوائنٹس میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ پوائنٹس انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے اس سیشن سے روحانیت حاصل کریں، آج کے اس سیشن سے آپ کو کوئی استفادہ حاصل ہو جائے، so I would recommend کہ آپ کوئی نوٹس لے لیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان میں ایک سسٹم رکھا ہے، اور یہ سسٹم 3 نفوس پر مشتمل ہے۔ اگر میں اس کو آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ نے انسان کے اندر جو یہ سسٹم رکھا ہے، یہ سسٹم 3 چیزوں پر مبنی ہے، 3 چیزوں پر۔ نمبر 1، ایک نفس جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی چیپٹر نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے، سورۃ الحجر کے اندر فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جائے، انسان کو گناہ کی طرف لے کر کے جائے، انسان کو بدعت اور شرک کی طرف لے کر کے جائے۔ یہ نفس امارہ کا کام یہ ہے۔ اور اس کے برعکس ایک دوسرا نفس ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے، جس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کیا، سورۃ القیامہ کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے۔ نفس لوامہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کے راستے سے نکال کر اچھائی کے راستے کی طرف لے کر کے جائے۔
نفس لوامہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہترین راستہ دکھائے، اس کو نیکی والا راستہ دکھائے، اس کو صراط مستقیم دکھائے، اس کو جنت الفردوس کا راستہ دکھائے. یہ نفس لوامہ کا کام ہوتا ہے. اب تک کی گفتگو سے یہ معلوم ہو گیا نفس امارہ کا کام انسان کو سیدھے ٹریک سے ہٹا کر، اسٹریٹ پاتھ سے ہٹا کر برائی کے راستے کی طرف لے کر کے جانا ہے، اور نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ انسان کو برائی کے راستے سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لے کر کے آئے. تو نفس لوامہ کو ان ادر ورڈز میں آپ کو بتاؤں، اس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں. انسان کا کانشینس، انسان کا ضمیر، انسان کا باطن. اب توجہ سے سنیے گا ذرا. ایک طرف نفس امارہ ہے، دوسری طرف نفس لوامہ ہے. نفس امارہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کے برائی کے راستے کی طرف لے جاؤں. ٹھیک ہے جی. اب اگر نفس امارہ انسان کو برائی کے راستے کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نفس لوامہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور ایکٹیویٹ ہونے کے بعد یہ کوشش کرتا ہے نفس امارہ پر غالب آنے کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نفس لوامہ نفس امارہ پر، یعنی انسان کا ضمیر، اس کا باطن، اس کا کانشینس نفس امارہ پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. اگر انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، انسان نے گناہ کیا، نفس امارہ نے گناہ کی طرف رغبت دلائی، انسان گناہ کر بیٹھا، انسان زنا کر بیٹھا، انسان چوری کر بیٹھا، انسان نے کسی کا حق مار لیا، کسی کی غیبت کر لی، کوئی برا کام کر لیا. برا کام تو ہو گیا. نفس لوامہ فوراً ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور ایکٹیویٹ ہونے کے بعد اس نفس امارہ کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. اب جیسے ہی انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اس کا باطن، اس کا کانشینس ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ امارہ کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اور سنیے گا ذرا، جب نفس لوامہ غالب آ جاتا ہے تو ایک تیسرا نفس وجود میں آتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کے اندر جو یہ سسٹم رکھا ہے، یہ سسٹم 3 نفوس پر مشتمل ہے. 2 کا میں آپ کے سامنے انٹروڈکشن کروا چکا ہوں. تیسرا نفس وجود میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورۃ الفجر کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر کے جا رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنی پوری زندگی اس میں لگائی ہوتی ہے کہ نفس امارہ کو میں نے جیتنے نہیں دینا، نفس امارہ کو میں نے ساری محنت کر کے، اپنی ساری ایفرٹس لگا کے نفس امارہ کو میں نے ہرانا ہے. اور جب انسان اپنی پوری زندگی نفس امارہ کو ہرا کر اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو ایک نفس وجود میں آتا ہے جسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. انسان کو نفس مطمئنہ کا خطاب ملتا ہے. اب میں اپنی گفتگو کو مزید آگے لے کر کی طرف جاتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں، جب نفس لوامہ امارہ کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے؟ اہلکتہم بالذنوب، میں نے اس بندے کو گناہ کروا کر ہلاک کیا. بہت توجہ سے بات کو سنیے گا، بہت گہرا نقطہ ہے. شیطان کہتا ہے اہلکتہم بالذنوب، میں نے اتنے گناہ کروائے، اتنی چوریاں کروائیں، اتنے زنا کروائے، اتنے ڈاکے ڈلوائے، اتنا لوگوں کا مال غصب کروایا. اہلکتہم، میں نے ان کو ہلاک کر دیا، نفس امارہ کو میں نے جتوا دیا. لیکن فَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ، اس بندے نے میری کمر کے اوپر چھرا گھونپ دیا، اس بندے نے میری پوری زندگی کی جمع پونجی داؤ پر لگا دی. شیطان کہتا ہے فَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ،
میں نے اتنی محنت اتنی مشقت کرنے کے بعد اس کو گناہ کی زندگی کے اندر لگایا. نفس امارہ جیسے ہی فلاح پاتا ہے, کامیاب پاتا ہے, نفس لوامہ ایکٹیویٹ ہونے کے بعد نفس امارہ پر غالب آ جاتا ہے. فَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ, اور یہ بندہ استغفار کر کے توبۃ نصوحہ کر کے میری پوری محنت کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. فَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ. اب دیکھیں یہاں سے اپنے موضوع کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. اب جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یار میری جو محنت اس کے اوپر تھی, میں نے جو اس کو گناہوں کی لذتیں اس کے سامنے رکھی, گناہوں کی چاشنیاں اس کے سامنے رکھی, گناہوں کی برائٹنس میں نے اس کے سامنے رکھی, اور اس کو میں نے بہلایا پھسلایا, اس کو راستے سے ہٹا دیا میں نے, اس نے استغفار کر لی, میری تو پوری زندگی کی محنت داؤ کے اوپر لگ گئی. اللہ اکبر. اب شیطان جو ہے وہ انسان کے اس سسٹم کے اندر ایرر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. بہت توجہ سے سننا ہے آپ نے. اس سسٹم کی کانفیگریشن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس سسٹم کے اندر ایرر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے لیے وہ دو طریقے اپناتا ہے. دو طریقے. اپنے اس سیشن کے آغاز میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا, آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ توبۃ نصوحہ کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے, میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ توبۃ نصوحہ کے لیے 4 شرطیں. 4 شرطیں. اب وہ پہلی شرط آپ کے سامنے آنے والی ہے, بہت توجہ سے سنیے گا, اور آپ نے جیسے ہی وہ شرط سامنے آ جائے فوراً نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. اب اس سسٹم کو خراب کرنے کے لیے, اس کے اندر ایرر ڈالنے کے لیے, اس کی کانفیگریشن خراب کرنے کے لیے شیطان 2 طریقے اپناتا ہے. 2 طریقے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ وہ گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے. بہت گہرا جملہ ہے. وہ گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے, وہ شرک کو توحید بنا کر پیش کرتا ہے, وہ بدعت کو سنت بنا کر پیش کرتا ہے, سنت کے لبادے میں لے کر آ جاتا ہے, وہ شرک کو توحید کے لبادے میں لے کر کے آ جاتا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی انسان نیکی کر رہا ہے, میں نے آپ کے سامنے جو پہلا حملہ اس کا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیطان گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے, گناہ کو نیکی بنا کر کے پیش کرتا ہے. اور انسان کیا سمجھتا ہے؟ میں تو بڑے اچھے اعمال کر رہا ہوں جی. در حقیقت وہ گناہ کر رہا ہے جو شیطان نے اس کو اس راستے کے اوپر لگا دیا ہے. انسان سمجھتا ہے میں تو بڑی سنتوں کے اوپر عمل کر رہا ہوں. اصلاً حقیقتاً در حقیقت وہ انسان بدعت کا کام کر رہا ہوتا ہے. وہ انسان کہتا ہے بھائی میں تو بڑا ہی توحید والا ہوں, اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والا ہوں. اصلاً در حقیقت وہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کرتا ہے. قرآن مجید کی آیت اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے میرے حبیب, میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کرنے کے باوجود خسارے میں. دیکھیں ایک ہے انسان نے عمل نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی, خسارہ ہے. روزہ نہیں رکھا, خسارہ ہے. زکوٰۃ نہیں دی, خسارہ ہے. اللہ فرماتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, عمل کرنے کے باوجود خسارے کے اندر. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, جن لوگوں کی ساری توانائیاں, ان کی ایفرٹس دنیا کی زندگی کے اندر لگی رہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں, ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں. وہی پہلا نقطہ, وہی شیطان کا پہلا حملہ. وہ گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے, وہ بدعت کو سنت بنا کر پیش کرتا ہے, وہ شرک کو توحید بنا کر کے پیش کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ,
وہ انسان عمل کر کر کے تھک گیا ہوگا، عمل کر کر کے تھک گیا انسان. اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا، انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، سامنے لائے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ان کے عمل کو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال کو میں پھونک مار کے اڑا دوں گا. کوئی وزن نہیں ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری نیکیوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کو تم نیکی سمجھ کر رہے تھے وہ شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا تھا. تو یہ پہلا حملہ اس سسٹم کو خراب کرنے کے لیے، اس سسٹم کے اندر ایرر ڈالنے کے لیے، اس سسٹم کی کانفیگریشن خراب کرنے کے لیے. اور دوسرا حملہ، دوسرا وار کیا ہوتا ہے، انسان کا دوسرا ٹریپ کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان انسان کو کثرت گناہ کے اندر لگا دیتا ہے. کثرت گناہ. اور یاد رکھیے کسی بھی چیز کی کثرت اس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے. ایک مشہور مقولہ ہے نا، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی کثرت نقصان دہ ہوتی ہے. تو یہ شیطان انسان کو کثرت گناہ میں لگا دیتا ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی گیراج میں آپ جائیں اور گیراج میں جانے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو مکینک ہوتا ہے اس مکینک کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں کے اوپر جسٹ سپوز کریں، امیجن کریں کہ اس کے کپڑے بالکل صاف ہیں، اجلے ہیں، صاف ستھرے ہیں. اگر ان کپڑوں کے اوپر تھوڑا سا آئل گر جائے تو اس کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ یار میرے کپڑے خراب ہو چکے. لیکن جب وہ آئل مسلسل گرتا چلا جائے، اس کے کپڑے مسلسل خراب ہوتے چلے جائیں، کثرت، آئل مسلسل گر رہا ہے، کپڑے مسلسل خراب ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے کسی بھی چیز کی کثرت اس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے. اب اس مکینک کو احساس نہیں ہوگا کہ یار میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. اس مکینک کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب میرے کپڑوں کے اوپر آئل لگ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آئل اتنا لگ چکا ہے، گندگی اتنی لگ چکی ہے کہ جب اب مزید گندگی اس کے اوپر لگتی ہے اس مکینک کو احساس نہیں ہوتا. میرے بھائی اور دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ شیطان اس سسٹم کو خراب کرنے کے لیے ان 3 نفوس پر مشتمل سسٹم کی کانفیگریشن خراب کرنے کے لیے، اس میں ایرر ڈالنے کے لیے یہ دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے، کہ دوسرا ٹریپ ہے شیطان کا. اور آپ نے حدیث سنی ہوگی، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اور ترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو اس گناہ کرنے کے فوراً بعد اس کے دل پر ایک سیاہ کالا باریک دھبا لگ جاتا ہے، ایک کالا سیاہ باریک ڈاٹ لگ جاتا ہے. اور یہ ڈاٹ اس گناہ کا ہوتا ہے انسان کے دل کے اوپر، مومن کے دل کے اوپر. حدیث کے الفاظ فَإِن تَابَ، اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ، تو اس دل کو دوبارہ چمکدار کر دیا جاتا ہے، اس دل کو دھو دیا جاتا ہے. اور سنیے گا آگے وَإِن زَادَ، اور اگر یہ انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی گناہ کر رہا ہے، مسلسل بدعتوں میں لگا ہوا ہے، مسلسل شرک کے اندر لگا ہوا ہے، وَإِن زَادَ، اگر مسلسل گناہ کر رہا ہے، زادت، تو وہ جو کالا سیاہ باریک ڈاٹ انسان کے دل کے اوپر لگا تھا، اٹ انکریزز، یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو مثال کیا پیش کی تھی؟
وہ گیراج کے اندر وہ مکینک اگر اس کے کپڑوں کے اوپر ایک دھبا لگتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے اور احساس کے فوراً بعد اس دھبے کو دھو لیتا ہے، اور اگر وہ دھوتا نہیں ہے، وہ مسلسل آئل لگ رہا ہے، گندگی اور غلاظت مٹی مسلسل لگ رہی ہے، اب وہ لگتی چلی جائے اس کو احساس نہیں ہوتا۔ وَإِن زَادَ، اور اگر یہ جو نقطہ انسان کے دل کے اوپر لگا تھا، اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، حدیث کے الفاظ زادت، تو وہ نقطہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈاٹ جو ایک مائنر سا تھا، چھوٹا سا تھا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں حتی یغلف بہا قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر اس غلاظت کا، اس گناہ کا ایک غلاف چڑھ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذالک الران، یہی تو وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، یہ دلوں کا زنگ ہے، اور جب انسان کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، they have hearts but they do not understand، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہے لیکن وہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے انہا لا تعمل ابصار، بات یہ ہے they are not blind from their eyes ولكن تعمل قلوب التي في الصدور but they are blind from their hearts، انسان کے دل کی جو آنکھ ہوتی ہے، انسان کی دل کی آنکھ، وہ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستوں، اب تک کی گفتگو سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ توبتاً نصوحہ کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے احساس گناہ۔ انسان کو اپنے گناہ کا فوری طور پر احساس ہو جائے، انسان کو فوری طور پر ندامت، شرمندگی ہو جائے، وہ اپنے گناہ کے اوپر پشیمان ہو جائے، یہ ہے احساس گناہ۔ اگر یہ ہمارے اندر موجود ہے تو یاد رکھیے گاڑی سیدھی سیدھی چل رہی ہے، اور اگر یہ احساس، گناہوں کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، ہماری روح کے اندر سے گناہوں کا احساس ختم ہو چکا ہے، تو یاد رکھیے اٹس سو ڈینجرس، یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ ہمیں ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے، یہ ہماری تباہی کے لیے کافی ہے۔ جس طرح اس مکینک کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے کپڑوں کے اوپر آئل لگ رہا ہے، میرے کپڑے مسلسل خراب ہو رہے ہیں، ایک مومن کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں مسلسل گناہوں کے اندر ملوث ہوں۔ تو احساس گناہ یہ انتہائی اہم چیز ہے، اور یاد رکھیے جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہ گناہ کا احساس ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا۔ یہ گناہوں کا احساس ان کے اندر اپنی پیک کے اوپر ہوا کرتا تھا، اپنی اعلیٰ بلندیوں کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی ان سے گناہ ہوا کرتا تھا، ان کا دل ان کو ملامت کرتا تھا، ان کا لفظ لوامہ ان کو ملامت کیا کرتا تھا۔ گناہ کا احساس۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے گناہ ہو گیا، اور گناہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، ان سے جو گناہ سرزد ہوا وہ زنا کا گناہ ہوا۔ زنا ہو گیا، اب طبیعت بے چین ہے، احساسات جینے نہیں دے رہے، دل مچل رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد 4 دفعہ اپنے اس گناہ کی شہادت دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں 4 مرات، 4 دفعہ اپنے اس گناہ کی شہادت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، کیا کروں میں؟ میرا نفس مطمئن نہیں ہو پا رہا، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ ایک طویل واقعہ ہے،
میں اس کی گہرائیوں کے اندر نہیں جاؤں گا، البتہ اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں، بہت سارے مضامین ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قصہ مختصر، آپ چونکہ جانتے ہیں اگر کوئی شریعت کے اندر جو حدود، جو تعزیرات مقرر ہیں، اگر کوئی انسان ان میرڈ ہے اور وہ کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے جو حد مقرر کی ہے وہ رجم کی ہے۔ اور معاذ اسلمی ان میرڈ تھے، غیر شادی شدہ تھے، آپ نے سزا تجویز کی، ایک میدان میں لے جایا گیا، رجم کیا گیا۔ اور آپ سنیے گا ذرا، یہ جب انسان اس واقعے کو سنتا ہے اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ اگر کوئی سلیم الفطرت، کوئی سلیم القلب انسان اس واقعے کو سنتا ہے، اس کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور یہاں سے نکات اخذ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیز تھی جو ان کو جینے نہیں دے رہی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جو ان کو سونے نہیں دے رہی تھی؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کے لیے انہوں نے بار بار یہ جملہ کہا، اے اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے، گناہ سرزد ہو گیا ہے، 4 مرات، 4 دفعہ؟ وہ ایک ہی چیز تھی، گناہ کا احساس، ضمیر کی ملامت، انسان کے باطن کا صاف ستھرا ہونا، اور اس نفس کے ان نفوس کے سسٹم کے اندر کسی ایرر کا نہ ہونا۔ مزید بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ معاذ اسلمی کو رجم کیا گیا اور وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا حتی رجم رجم الکلب، بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ کسی نے کہہ دیا کہ کتے کی موت مارا گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بہت ناگوار محسوس کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ، لقد تابت توبتن، آپ نے فرمایا کہ انہو الآن، اے میرے صحابہ تم معاذ اسلمی کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہو، سنو، انہو الآن، اس وقت معاذ اسلمی لفی انہار الجنتی منغمس فیہا، اس وقت معاذ اسلمی جنت کے سوئمنگ پولز کے اندر سوئمنگ کر رہے ہیں۔ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور یہ کیوں ملا؟ یہ اس لیے ملا ہے کہ احساس گناہ جب تک انسان کے اندر باقی رہتا ہے تو وہ انسان کو عظیم مرتبے کے اوپر لے جاتا ہے۔ مزید اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو پہلا نقطہ عرض کیا ہے وہ ہے توبۃ نصوحہ کے لیے پہلی شرط احساس گناہ، احساس ندامت، احساس پشیمانی۔ اور حدیث آتی ہے، غالباً ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان ندیمت توبۃ، کسی انسان کو ندامت کا احساس ہو جائے، وہ پشیمان ہو جائے اپنے گناہ کے اوپر، سمجھو اس کی توبہ ہو گئی ہے، یہی اس کے لیے توبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستوں، اسی طریقے سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت سے زنا ہو گیا۔ اب وہ عورت اس اپنے گناہ کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی اور کہنے لگے انی زنیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا، کیا کروں؟ آپ نے ادھر منہ کر لیا۔ وہ دوبارہ گھوم کر کے آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول انی زنیت، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ، جب ڈیلیوری ہو جائے اس کے بعد آنا۔ وہ عورت پھر آ گئی۔ المختصر، وہ عورت چونکہ ان میرڈ تھی، اس کے لیے سزا کا تعین کیا گیا جب اس کو رجم کیا جا رہا ہے۔ میں قصے کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، توجہ سے بات سنیے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اس عورت کو سنسار کیا جا رہا ہے، رجم کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لقد تابت توبتن، اے میرے صحابہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت، اگر اس عورت کی توبہ کو لے کر لو قسمت تقسیم کر دیا جائے بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اس ایک عورت کی توبہ کو لے کر مدینے کے 70 گناہگاروں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو اس عورت کی توبہ کے اندر اتنی پاور ہے کہ ان تمام کو بخشوا دے۔ وہ کیا تھا؟ احساس گناہ۔ تو آج کے سیشن کا جو پہلا سبق ہے، پہلا لیسن ہے، وہ یہ کہ توبۃ نصوحہ کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کیجئے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس کو ایسے ہی مت چھوڑ دیجئے۔ توبۃ نصوحہ کے لیے دوسری شرط جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ اللہ یہ گناہ اب تک تو میں کر رہا تھا لیکن اب تیری خوشنودی کے لیے اس گناہ کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، کوئی انسان ظلم کی، زیادتی کی، گناہ کی زندگی گزارنے کے بعد کوئی توبہ کرتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے نفس کی تربیت کر لیتا ہے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بڑا مہربان، وہ بڑا بخشش کرنے والا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ بڑا غیور ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ کہ جو برائی کے کام کرتے رہے، جو بدیاں کرتے رہے، جو بڑے بڑے جرم کرتے رہے، اس کے بعد ثم تابوا، ان کو احساس ہو جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ ایک تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں اس انسان کو بخشتا ہوں جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے اور اپنے نفس کی اصلاح اور اپنے نفس کی تربیت کر لیتا ہے۔ تو یہ دو کنڈیشنز، دو شرائط اب تک آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تیسری شرط توبۃ نصوحہ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھائی یا بہن کا مال دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا مال غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس اپنے بھائی اور بہن کا مال واپس کریں، اس کے بعد توبہ کریں۔ ایسا نہیں ہوگا اللہ تو تو جانتا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے، میں نے اپنے بھائی سے 2 لاکھ روپے لیے تھے اور تجھے پتا ہے میں نے آئی فون 11 پرو میکس خریدنا ہے اور مجھے جو ہے بڑی ضرورت بھی ہے، اور میرا ارادہ تو نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو وہ 50,000 روپے، وہ 2 لاکھ روپے واپس کروں، بس تو معاف کر دے، تو اپنی طرف سے میرے لیے معافی کا فیصلہ کر دے اور پیسوں کے بارے میں جانوں میرا بھائی جانے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ توبۃ نصوحہ کے لیے تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے اس کا مال واپس کریں، پھر توبۃ نصوحہ قبول ہوتی ہے۔ مزید آگے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں اپنے اس لیکچر کو۔ چوتھی اور آخری شرط، میرے بھائی اور دوستوں، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے، کیا قسمت، کیا نصیب کہ ہمارا روزہ مکمل ہو پائے نہ ہو پائے، ہمیں افطاری نصیب ہو نہ ہو، ہمیں آج کی تراویح نصیب ہو نہ ہو، ہمیں آئندہ رمضان المبارک تک ہماری زندگی باقی رہے نہ رہے، اس لیے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس انسان کی میں توبہ قبول نہیں کرتا جس نے اپنی پوری زندگی سیئات کے اندر گزار دی، جس نے اپنی پوری زندگی بدیوں کے اندر، گناہوں کے اندر گزار دی، جس نے اپنی پوری زندگی سودی معاملات کے اندر گزار دی، جس نے اپنی پوری زندگی نمازوں کو چھوڑ کر، زکوٰۃ کو چھوڑ کر، حج نہ کر کے، قربانیاں نہ کر کے، نمازیں روزے نہ رکھ کر اپنی زندگی گزار دی۔
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب انسان کے پاس موت آ جاتی ہے، جب انسان اپنی آنکھوں سے، ان جیتی جاگتی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیتا ہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال انی تبت الآن، اللہ میں اب تجھ سے معافی مانگتا ہوں. ولیست التوبہ، اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، تقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک غرغراہٹ شروع نہ ہو جائے، جب تک غرغراہٹ شروع نہ ہو جائے. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے جانے کا وقت قریب آ گیا، جب انسان نے اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ لیا، اس سے پہلے تک اگر انسان کو توبہ نصیب ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا، وقت انتہائی مختصر میرے پاس رہ گیا ہے، صرف اشارہ کروں گا. فرعون کا واقعہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور فرعون ان کے لشکر کا تعاقب کرتا ہوا پیچھے سے آ رہا ہے. حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کے سمندر میں، چونکہ راستہ بن چکا ہے، رب نے راستہ بنا دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس راستے سے آگے جا رہے ہیں اور راستہ پار کر لیا. فرعون دیکھتا ہے کہ راستہ بنا ہوا ہے، اپنی قوم کو لے کے اس راستے میں آ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سمندر کو حکم کرتا ہے کہ برابر ہو جا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب غرق ہونے لگا، جب ڈوبنے لگا، جب اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اللہ میں مسلمان ہو گیا، اللہ میں ایمان لے کر کے آتا ہوں. اللہ فرماتا ہے الآن، اب ایمان لے کر کے آ رہا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ 4 شرطیں، 4 کنڈیشنز توبۃ النصوحہ کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر کوئی شخص اپنی توبہ کے اندر ان 4 کنڈیشنز کو ملحوظ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. سنیے گا ذرا، مسلم کے اندر روایت موجود ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. مثال کیا ہے؟ آپ نے ایک اونٹنی کی مثال دی کہ ایک انسان ہے، اس نے سفر کا ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد وہ اونٹنی پر بیٹھا اور بیٹھنے کے اس نے اپنا زاد راہ بھی لے لیا، اپنا سامان بھی لے لیا اور وہ لقدق صحرا کے اندر نکل گیا. مسلسل سفر کر رہا ہے، اوپر آسمان ہے، نیچے صحرا ہے، نیچے زمین ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، دھوپ کی شدت ہے، تمازت ہے، گرمی ہے اور یہ مسلسل سفر کر رہا ہے. اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تھوڑا سا تھک چکا ہوں، اب میں تھوڑا سا آرام کر لوں. یہ اپنی اونٹنی سے اترتا ہے اور اترنے کے بعد کسی درخت کے نیچے جا کر آرام کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ توبۃ النصوحہ سے خوش کتنا ہوتا ہے، اس کو بتانے کے لیے یہ آپ کے سامنے مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ آرام کر رہا ہے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر اپنی اونٹنی کو، اپنی سواری کو اس نے چھوڑا تھا، وہ سواری وہاں پر موجود نہیں ہے. نہ سواری ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ کھانا پینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ اٹھتا ہے، بے چین ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی وہاں تلاش کرتا ہے اور آخر میں تھک ہار کے اسی درخت کے نیچے آ کے دوبارہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے. کیا دیکھتا ہے کہ وہی اونٹنی، وہی پانی، وہی ساری کھانے پینے کی چیزیں اس کی اونٹنی کے اوپر لدی ہوئی. وہ فوراً آگے بڑھتا ہے، اپنی اونٹنی کی مہار پکڑتا ہے اور پانی کا مشکیزہ لے کے پانی پیتا ہے اور خوشی کے مارے کیا کہتا ہے؟ اللہم انت
عبدی وانا ربک. اب یہاں پر ہمارے وہ سننے والے کہ جو المدرار انسٹیٹیوٹ کا جو الصفوہ ہمارا درس نظامی کا کورس ہے، وہ اس نقطے کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے. جنہوں نے ہمارا کورس مترجم کیا ہوا ہے وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے. جنہوں نے ہمارا کورس ایپلیکیٹو عربک کیا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر بیان کیے جانے والے نقطے کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ اکبر. وہ خوشی کے مارے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا آقا. اے اللہ تو ادنا میں اعلی. حدیث کے الفاظ فاخطأ من شدت الفرح. اس انسان کو اپنی اونٹنی اور اس کے سارے ساز و سامان کے ملنے پر اتنی خوشی ہوئی، اتنی فرحت محسوس ہوئی کہ اس خوشی کے مارے انسان نے اپنے جملے بدل دیے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی انسان توبۃ نصوحہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے. توبۃ نصوحہ کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اس کی بخشش حاصل کیجئے. یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی رحمتیں حاصل کیجئے، اس کی برکتیں حاصل کیجئے. میرے بھائی اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے اور آپ کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنا بندہ کہا ہے. یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے زنا کر کر کے، بدفعلیاں کر کر کے، چوریاں اور ڈکیتیاں کر کر کے، لوگوں کا مال کھا کھا کر اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. یاد رکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا. اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت خطا کار ہوں، تجھے نہیں پتا میں نے پوری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزاری ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تجھے میری ابھی مغفرت کا معلوم نہیں ہے، تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. اللہ بہت سارے گناہ ہیں. رب فرماتا ہے میرے بندے، حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ حدیث ترغیب و ترہیب کے اندر ہے. یبن آدم، اے آدم کے بیٹے. میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، چند ایک باتیں رہ گئی ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور اگر چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو سے مزید لوگوں کو استفادہ ہو جائے، مزید لوگ استغفار کی طرف آ جائیں، مغفرت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان ذریعوں کو حاصل کر لیں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے چلے جائیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے ابھی تجھے میری مغفرت کا اندازہ نہیں ہے، میری شان غفاری کا تجھے بھی اندازہ نہیں ہے. یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں تجھے بتاؤں کہ میں کس کس طریقے سے تجھے بخش سکتا ہوں، تجھے معاف کر سکتا ہوں، تجھے مغفرت کا پروانہ تجھے عطا کر سکتا ہوں. میں تجھے بتاتا ہوں. اے آدم کے بیٹے، مجھے اور آپ کو اللہ مخاطب کر رہا ہے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ گناہ کر کر کے پوری زمین بھر جائے، اور پھر تو گناہ پہ گناہ کرتا رہے اور یہ گناہ بڑھتے چلے جائیں اور آسمان کی حدوں کو چھونا شروع کر دیں. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں. سن میری بات سن، اگر ان گناہوں کے اندر شرک نہیں ہوگا، اگر ان گناہوں کے اندر لوگوں کے تیرے ساتھ معاملات خراب نہیں ہوں گے تو میری بات سن، اگر اس کے اندر شرک نہیں ہوگا نا تو میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کے اوپر قلم عفو پھیر دوں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیری ساری سیئات کو ختم کر دوں گا، تیری ساری بدیوں کو مٹا کے رکھ دوں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، ان الشیطان قال، شیطان کہتا ہے
وعزتک یا رب، شیطان اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے وعزتک یا رب، اے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے. اندازہ لگائیے اس کی ذرا جرت کا، شیطان کی جرت کا اندازہ لگائیے. شیطان کہتا ہے وعزتک یا رب، اے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، اے کائنات کے رب میں لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا جب تک ان لوگوں کے جسموں کے اندر روح باقی ہے، میں ان کو صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ کہتا ہے اے شیطان تو نے ایک قسم کھائی تھی، میں تجھے بتاتا ہوں، وعزتی مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، وجلالی مجھے اپنے جاہو جلال کی قسم ہے، وارتفاع مکانی مجھے اپنے علو مکان کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میرے بندے جب جب مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تب تب میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. مفسرین کرام اس آیت سے 3 مطالب اور مفاہیم ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور یہی 3 نکات آپ کے سامنے رکھ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور یہ جو 3 باتیں مفسرین اخذ کرتے ہیں اس آیت سے، یہ دنیا کی عدالت اور ارحم الراحمین کی عدالت کے تقابل میں ہے، کمپیریجن میں ہے، موازنہ کیا جاتا ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. دنیا کی عدالت اور ارحم الراحمین کی عدالت کا تقابل، کمپیریجن اور توازن دیکھیے گا ذرا. اللہ اکبر. میرے بھائی اور دوستوں، دنیا کی عدالت، پہلا پوائنٹ، دنیا کی عدالت مجرم کے جرم ثابت ہونے پر اس کو سزا دیتی ہے، لیکن ارحم الراحمین کی عدالت مجرم کا جرم ثابت ہونے پر اس کی معافی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتی ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ جو اس آیت سے نکلتا ہے، دنیا کی عدالت مجرم کو تلاش کرتی ہے اس کو سزا دینے کے لیے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے، اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے. ارحم الراحمین کی عدالت اس کو تلاش کرتی ہے اس کو معاف کرنے کے لیے، اس کی جھولی مغفرت سے بھرنے کے لیے، اس کا دامن رحمت اور برکت سے بھرنے کے لیے. اور تیسرا اور آخری پوائنٹ، دنیا کی عدالت مجرم کا جرم ثابت ہونے پر اس کو نہ اکرامات سے نوازتی ہے، نہ تحفے تحائف دیتی ہے، نہ اس کو انعامات دیتی ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستوں، ارحم الراحمین کی عدالت، اس رب ذوالجلال کی عدالت، جب کسی انسان کے جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ارحم الراحمین کی عدالت اس کو انعامات سے، اکرامات سے نوازتی ہے. اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ ارحم الراحمین کی عدالت اس انسان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتی ہے، اس کے گناہوں کو، اس کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے. سورۃ الفرقان میں چیپٹر نمبر 16 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ سبحانہ و تعالی اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے نفس کی تربیت کر لیتا ہے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، پکی اور سچی توبہ کرتا ہے رب کے حضور. اور یاد رکھیے، اگر آپ کسی ایسے گناہ کے اندر ملوث ہیں، ایک خاص قسم کا گناہ ہے، آپ اس کے اندر ملوث ہیں اور آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو دعا بتا دیتا ہوں. ایک اپنے آپ کو آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے، گناہ سے بچانا بھی ہے، اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انی اتوب الیک منہا، اے اللہ میں اس خاص اسپیسیفک پارٹیکولر گناہ سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یا اللہ اس گناہ نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے،
یا اللہ اس گناہ نے میری عائلی زندگی کو، میری سماجی زندگی کو، میرے خاندانی نظام کو، میری اپنی ذات کو اس میرے گناہ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا۔ آج اللہ میں بڑی تاکید کے ساتھ تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، اللہ میری حالت تو دیکھ کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اللہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، اللہ میرا دل صاف ہو چکا ہے، اللہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں، اے اللہ میں اس گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا۔ میں اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اس گناہ کی طرف کبھی نہیں پلٹوں گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا۔ اٹھتے بیٹھتے استغفار کیجئے، کثرت کے ساتھ مغفرت طلب کیجئے۔ آپ نے فرمایا جو شخص جو لازم پکڑ لیتا ہے، صبح اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھاتے پیتے استغفر اللہ، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر سے سارے ہموم کو ختم کر دیتا ہے، اس کے سارے غموں کو ختم کر دیتا ہے، اور صرف ختم نہیں کرتا، اس کے غموں کو خوشی سے بدل دیتا ہے، اس کے غموں کو فرحت سے بدل دیتا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کل ضیق مخرجا، اگر کوئی انسان کسی مسئلے کے اندر اٹکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، نہ ادھر راستہ ہے نہ ادھر راستہ ہے، نہ آگے راستہ ہے نہ پیچھے راستہ ہے، لیکن اس بندے کا ایک یقین ہے، اس کا ایمان کامل ہے، اللہ فرماتا ہے من کل ضیق مخرجا، تو مغفرت طلب تو کر، تو استغفار کر تو صحیح، میں وہاں سے تیرے لیے راستہ نکال دوں گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تو اپنے رزق کے حوالے سے، اپنی روزی کے حوالے سے، اپنے کریئر کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے، اپنی جاب کے حوالے سے پریشان ہے تو یاد رکھ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں رزق کا انتظام وہاں سے کروں گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، the one who repents is like one who has no sin۔ گناہ ختم ہو کر کے رہ جائے گا جب انسان کے اندر سے گناہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کو روحانیت نصیب ہوتی ہے، اس کو دنیا کے اندر بھی درجات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یقینی طور پر جو ریوارڈ اسے دنیا میں ملنا ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو مرتبے، درجات اور ریوارڈ ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج جو کچھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اگر اس میں کچھ حق سچ تھا وہ میرے رب کی طرف سے تھا، اگر اس کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو وہ میری اپنی کمزوری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اور رمضان المبارک کے اس خاص مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، خوش رہیں، سلامت رہیں، اپنے قرب و جوار کے اندر دیکھیں لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔